بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اختر گیانی اپنے پروگرام جو میں نے دیکھا کے ساتھ 3 خبریں برننگ ایشوز جو آج کا موضوع ہیں، جس کے متعلق آپ کو اور سب کو، بلکہ جہاں جہاں پاکستانی آباد ہے، قائم ہیں، یا ان طاقتوں کو، لوگوں کو جن کو پاکستان کے ساتھ کچھ عزائم وابستہ ہیں، کچھ مقاصد وابستہ ہیں، انتظار تھا، وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. نمبر 1 یہ میرا ٹاپک جو ہے، جس پر میں زیادہ آج آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے 26 نومبر کیوں رکھا راولپنڈی پہنچنے کے لیے، اور اتنے دن لانگ مارچ مختلف علاقوں سے چلتے ہوئے 26 تاریخ کو کیوں پہنچ رہا، اور اتنے ڈیلے کی وجہ کیا تھی، لوگ اس کے متعلق کیا سمجھ رہے تھے، عمران خان کی پالیسی کیا تھی، اور ادارے اس کو کیا سمجھ رہے تھے. دوسری بات، سمری کہاں جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، تھپڑ کے متعلق جو بات چلی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یا اس کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے، یا اس کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ 26 تاریخ سے پہلے کیا ہونے والا ہے، امکانات کیا ہیں ہو جانے کے، اور کیا نہیں ہو سکتا، اور موجودہ حالات جو گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. ناظرین، کل کے جو ویلاگ میں نے کیا تھا اس میں نے آپ 2 چیزیں بیان کی تھیں، ایک سمری کے حوالے سے تھی اور ایک نون لیگ کی پالیسی کے متعلق تھی کہ نون لیگ سنجیدگی سے حالات کا جائزہ یا تو نہیں لے رہی، یا اس کو مس ہینڈل کر رہی ہے. اور مس ہینڈل کرنے کی وجوہات صرف اور صرف 2 ہو سکتی ہیں، یا تو نون لیگ بے بس ہو چکی ہے اور اس کے پاس طاقت کا کوئی بھی ذریعہ نہیں رہا، اب وہ مر جاؤ یا مار دو کی پالیسی پر قائم ہو چکی ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کسی ایسی طاقت کے اشارے پر کام کر رہی ہے جو نون لیگ کو ہر حال میں کامیابی کا یقین دلا رہی ہے، اور نون لیگ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ایسے انداز سے کھیل رہی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ناظرین، جہاں تک حکمت عملی کا تعلق ہے جو عمران خان نے اپنائی، جس کے متعلق عوام نے یہ سمجھا کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس کو تیز چلنا چاہیے، لانگ مارچ ایسے نہیں ہوتا، لانگ مارچ اتنا ڈیلے ہوا تو اس کی عوام میں اکثریت ختم ہو جائے گی، اور عوام کا اس پر جو دھیان ہے، جو دلچسپی ہے، جو جذبہ ہے، وہ مان پڑ جائے گا. اداروں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان جو آہستہ آہستہ آ رہا ہے، عوام اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، یا اس کے دوران اگر عمران خان پر ایک آدھا حملہ ہو گیا تو عمران خان کے ساتھ عوام خوفزدہ ہو جائیں گے اور عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلا جو لوگ سمجھ رہے تھے، یا جو ادارے سمجھ رہے تھے، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں سمجھ رہی تھی کہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. عمران خان دراصل کیوں اتنا سلو چل رہے تھے، اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ، عمران خان کو معلوم ہو چکا تھا کہ نون لیگ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بحال نہیں رکھ سکے گی یا قائم نہیں رکھ سکے گی. نون لیگ کے اپنے عزائم ہیں، ہمیشہ وہ ایسے بندے کا انتخاب کرتی ہے جو اس کے مقاصد کا، اس کے عزائم کا اور اس کی پالیسیوں کا تحفظ کرے، اس کی ذات کا تحفظ کرے، ان کے کرائم کا تحفظ کرے. اور میں یہ کل عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان کو یہ یقین تھا کہ ان حالات میں کبھی بھی کوئی بھی افسر، ادارہ ایک حد تک تو کسی کے ساتھ جا سکتا ہے، وہ نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، لیکن اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے میاں نواز شریف نے جتنے بھی آرمی چیف مقرر کیے، اتنے ہی لوگوں سے مسٹر نواز شریف ذلیل و خوار ہو کر حکومت سے باہر آئے. تو اب بھی جس جگہ پہ چل رہی ہے نون لیگ، تو یہ یقیناً اپنے انتخاب کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور یہ ان کا جو کسی حد تک جانا ہے، یہ اداروں کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکا، اور یقیناً اداروں اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ نظر آ جائے گا، اور بہت بڑا انتشار پیدا ہو جائے گا. وہی بات ہوئی حالیہ دن کا، آج کا جو ایشو ہے کہ تھپڑ چلے یا نہیں چلے، یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ آگے چل کر بات کرتے ہیں. لیکن اسی چیز کی یقین دہانی تھی، اس بات کا اندازہ تھا عمران خان کو کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، لہٰذا مجھے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
شور کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یہ خود بخود اپنے حالات خراب کر لیں گے۔ اور وہی ہوا کہ نون لیگ نے اپنے حالات خراب کر لیے۔ اسی چیز کا انتظار تھا کہ ان کے حالات خراب ہو جائیں تو تب میرا لانگ مارچ پنڈی پہنچے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان کو یہ یقین ہے کہ جب بھی میں راولپنڈی پہنچوں گا تب تک حالات خراب ہو چکے گے، اور آگے والے دن جو ہے وہ الیکشن کے دن ہیں، تو وہ اپنی کمپین کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ پہلے ان کا پلان یہ تھا کہ لانگ مارچ صرف اور صرف جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے پنڈی پہنچے گا، لیکن دوسرا پلان انہوں نے اپنے حادثے کے بعد شروع کیا، جو ٹوبا ٹیکسن سے شروع ہوتا ہوا فیصل آباد جنگ سرگودا اور اب وہ کلر کہار سے جاتا ہوا اب آج وہ روات پہنچ چکا ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کمپین کرتے جائیں، اپنی عوام کو اپنے ساتھ وابستہ رکھیں، اپنے ساتھ جوڑیں، اپنے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے اس کو کمزور نہ ہونے دیں۔ اور یہی ہوا کہ عمران خان نے اپنی کمپین بھی مکمل کی، اپنی پالیسی کے پر بھی کام کیا، اور نون لیگ کے، پی ڈی ایم کے اور اسٹیبلشمنٹ کے حالات خراب ہو چکے۔ گو اس بات کو نہ لیں کہ تھپڑ پڑے یا نہ پڑے، لیکن یہ بات طے ہے کہ نون لیگ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے، اور اس حد تک خراب ہوتے جائیں گے کہ شاید 26 تاریخ سے پہلے ہی اس کے کچھ نتائج سامنے آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ جو میں اور دوسری چیزیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مختلف حوالوں سے آپ سن چکے ہیں، آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور وہ پالیسی کا حصہ ہیں، عمران خان کی پالیسی کا اور دوسرے اداروں کی پالیسی کا۔ اور جہاں تک نون لیگ کا، پی ڈی ایم کا یا اداروں کا خیال تھا کہ جو عمران خان اپنے لانگ مارچ کو ڈیلے کریں گے، عوام کی دلچسپی کم ہوتا جائے گی، عوام کا جذبات کم ہوتا جائے گا، عوام کے جذبات ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس نے دوسرا حل یہ نکالا تھا کہ وہ لانگ مارچ مختلف علاقوں سے وہ پنڈی لے کر آ گئے، اور اب وہ جذبہ بھی ماند نہیں پڑا، اور جو حالات پیدا کرنا چاہتے تھے آپ کے سامنے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جو آنے والے دن ہیں ان میں جو منظر نامہ سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق آج بھی پیپلز پارٹی محفوظ ہے، جبکہ نون لیگ اپنی آخری حدوں تک جاتے ہوئے اپنی ساکھ کو کھو رہی ہے۔ یعنی کمال ہوشیاری سے خواجہ آصف نے، رانا ثناء اللہ نے اور اسحاق ڈار نے، جو آج وقوع وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور اس کا نشانہ صرف شہباز شریف بنے۔ شہباز شریف کے پیچھے حالات اس حد تک ناسازگار ہو چکے ہیں کہ مسٹر نواز شریف، مریم نواز نہیں چاہتے کہ شہباز شریف اس سے آگے جائیں۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم بن کر کچھ نہیں کیا، اور وہ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ مزید مستقبل کے حالات میں وہ جو فیملی تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ شہباز شریف مزید کچھ دن آگے چلیں یا اپنی ساکھ کو برقرار رکھیں، اور وہ شہباز شریف کو بالکل سائڈ لائن کرنا چاہتے ہیں، اور سائڈ لائن کر کے نون لیگ اپنی روایتی طور پر مزید اپنی ترقی کرنا چاہتی ہے، جس کے امکانات بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ ناظرین، یہ تھی 3 خبریں۔ اب میں آتا ہوں تجزیے پر، کہ جو چیزیں رفتہ رفتہ ظاہر ہونا تھیں وہ اب تیزی سے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ لانگ مارچ پنڈی پہنچے گا، پہلے تو یہ امکانات پیدا ہو چکے ہیں کہ جو حالات اسلام آباد میں چل رہے ہیں 26 سے پہلے اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے، اور شاید یہ 26 سے پہلے مزید اقدامات کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر 26 تاریخ کو پہنچتا ہے تو 27 تاریخ کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ 26 کو انہوں نے اعلان کیوں کیا، تو 26 کو یہ لوگ لانگ مارچ کے صورت میں تمام لوگ پنڈی میں اکٹھے ہوں گے۔ 27 تاریخ کو جنرل عاصم منیر کے ریٹائرمنٹ کا دن ہے، اور 29 تاریخ کو نئے آرمی چیف کے حلف کا دن کہہ لیں یا کمانڈ سنبھالنے کا دن ہے، اور کمانڈ کی تبدیلی کا دن ہے۔ تو عمران خان نے اس صورت کو قائم رکھنے کے لیے، اس صورت کو کمانڈ کرنے کے لیے، اس صورت کو اپنے حالات کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق چلانے کے لیے 26 تاریخ کو پہنچنے کا اعلان کیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو، 26 سے پہلے نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر ایسے معاملات نہیں چلتے تو عمران خان 26 کو پہنچیں گے. تب تک جتنا یہ پریشر ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں گے. اداروں سے بھی اس حکومت کو بہت پریشر ہے. اب یہ جب یہ پہنچیں گے اور اتنی بڑی عوام پہنچے گی تو یہ پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ ان کے لیے، یہ رانا ثناء اللہ کے لیے، شہباز شریف کے لیے، اسحاق ڈار کے لیے اور دوسری مشینری کے لیے یہ پریشر برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اب نون لیگ کے لیے، پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے سازگار نہیں رہے. بہت کم وقت میں عمران خان کی کامیابی کا امکان روشن ہو رہا ہے، جبکہ ان کے لیے حالات ان کی گرفت سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر ان کے حالات ان کے بس میں نہ رہے تو ان دنوں میں، یعنی نومبر میں ہی اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے یا الیکشن کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، جو اگر ایسا ہوا تو جنوری میں یا فروری میں الیکشن ہوں گے، تو اس میں عمران خان کی اکثریت یقینی ہے. جبکہ خاص طور پر نون لیگ اپنی مستقبل کی فکر کرے، جبکہ پیپل پارٹی یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی عددی اکثریت اگرچہ کچھ کھو جائیں گے لیکن کسی حد تک اپنی نمائندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں. جبکہ نون لیگ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اور عمران خان کے لیے تقریباً ستاروں کی چال سے کہہ لیں، حالات کی نظر میں کہہ لیں، حالات کافی سازگار ثابت ہو رہے ہیں. اور جو عمران خان کی پالیسی ہے وہ 100% کامیاب ہوتی جا رہی ہے. ہم اس کو، عوام اس کو یہ سمجھنے میں کچھ غلطی کر رہے تھے کہ عمران خان کی جو پالیسی ہے لانگ مارچ کی، یہ ایسے نہیں ہوتے لانگ مارچ. اور یہ جیسے جا رہے ہیں عوام کا جذبہ کم ہو جائے گا. نون لیگ کو جتنا موقع مزید دیتے جائیں گے، نون لیگ خود بخود اپنی غلطیوں سے کمزور ہوتی جائے گی. میں مزید ایک خبر دینا چاہتا ہوں. جو وزیر اعظم ہاؤس میں کل ہوا، آپ نے سنا یا دیکھا، میں اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں. کچھ لوگ، کچھ حلقے تھپڑ کی بات پر عجیب تاثرات دے رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ تھپڑوں کا معاملہ غلط ہے، تھپڑ نہیں لگے. کچھ کہتے ہیں لگے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ تھپڑ نہیں لگے لیکن معاملہ تھپڑوں جیسا ہوا ہے. اور آنے والے دن بھی اگر نون لیگ اپنی ہر ترپی پر قائم رہتی ہے، اپنی روایتی سیاست کرتی ہے، تو اگر پہلے تھپڑ نہیں لگے تو اب اس کے بعد تھپڑ لگیں گے ضرور. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عمران خان کو، پاکستان کی عوام کو. کیونکہ یہ اس طریقے سے یہ جماعت اپنی روایتی سیاست کی وجہ سے منظر سے ہٹ جائے گی. اور آگے 2 دن بہت اہم ہیں. یاد رکھیے گا، نون لیگ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے میں ناکام ہو چکی ہے. جو جس شخص کو یہ نامزد کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے اور آئندہ بھی نہیں کر سکے گی. جو لوگ سامنے آ رہے ہیں بطور آرمی چیف یا جوائنٹ چیف آف سٹاف، وہ بہت اچھے ہیں، بہت پروفیشنل ہیں، بہت پختہ ہیں اور پروفیشنل سولجر ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.